لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آئیے ہم اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرات، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا تعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے ہے۔ اس کا تعلق آپ کے ادب و احترام سے بھی ہے، اس کا تعلق تعظیم و توقیر سے بھی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب و احترام اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی سکھاتا اور بتاتا۔ جو اہل ایمان ہیں انہی کو مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام، تعظیم و توقیر انہی کو بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں، تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، جو سوالات کیے ہیں تم نے ان کے جوابات ظاہر ہو جائیں تو تم کو برا لگے، ناگوار گزرے۔
اس آیت کریمہ کا شان نزول جب آپ سماعت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور احترام مصطفیٰ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا خطبہ سنا نہیں تھا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم روگے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے تو تم روگے زیادہ ہنسو گے کم۔ تو حدیث کے لفظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا، آپ نے یہ فرمایا ہی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی وہ چیزیں جان جاؤ تو جو ہنستے ہو، جو ہنسی آتی ہے، جو ٹھٹھے بازی ہوتی ہے، وہ سب بھول جاؤ گے، رو گے۔ تو صحابہ نے اپنے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ بلند آواز سے رونے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اسی محفل میں، اسی مجلس پاک میں، اسی محفل پاک میں کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ فلاں ہے، تمہارا باپ فلاں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو میرے محبوب سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دیں گے تو بسا اوقات تمہارے لیے وہ چیز بری ہو جائے گی، تمہیں بری لگے گی، تمہیں ناگوار گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مصطفیٰ دیکھو، آپ سائل نے صرف یہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے، اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا کہ میرا باپ کون ہے، جس نے سوال کیا، اگر اس کے باپ کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی احتمال، کوئی شک شبہ ہوتا، اور جو ان کے باپ کی طرف منسوب کہ یہ ہمارے باپ ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ باپ نہ ہوتا، اگر وہ باپ نہ ہوتا جسے دنیا باپ کہہ رہی تھی، باپ کوئی اور ہوتا، اور میرے رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ بتا ہی دیتے تیرا باپ، تو اب باپ اگر وہ نہ ہوتا جو دنیا والے جسے جانتے تھے، باپ کوئی اور ہوتا اور میرے رسول بتا دیتے، تو دنیا میں اس کے باپ، اس کی اور اس کی ماں کی رسوائی کتنی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور احترام مصطفیٰ کے تعلق سے بتایا کہ میرے مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال مت کرنا کہ تمہیں بعد میں پشیمانی اٹھانا پڑے، شرمندگی اٹھانا پڑے۔ میرے مصطفیٰ کے دربار کا اتنا لحاظ اور خیال رکھنا۔ دوسری حدیث پاک اسی آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے، وہ بھی حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بطور مذاق سوال کیا کرتے تھے، معاذ اللہ، بطور مذاق، بطور مذاق جو سوال کرنے والے لوگ تھے وہ منافقین حضرات تھے، منافقین حضرات تھے یا یہود و نصارہ۔ تو یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، دوسری حدیث پاک شان نزول کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور بطور مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ کوئی پوچھتا میرا باپ کون ہے، کوئی یہ کہتا، کوئی یہ پوچھتا، کوئی یہ سوال کرتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اب وہ کہاں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو اگر وہ تمہیں ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات کرنے سے ایمان والوں کو منع فرما دیا کہ میرے محبوب تو بتا ہی دیں گے، اللہ کے نبی تو بتا ہی دیں گے، مگر رسوائی کس کی ہوگی، شرمندگی کس کو اٹھانا پڑے گی، رسوا کون ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو شرمندگی اور رسوائی سے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے لوگوں کو بھی ایسے سوالات کرنے سے باز رہنے پر لوگوں کو بھی شرمندگی اور اس سے پشیمانی سے بچایا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور تعظیم و توقیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تیسری حدیث مقام مصطفیٰ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آیت حج نازل ہوئی، یعنی وہ آیت جس آیت کے ذریعے سے صاحب استطاعت پر حج فرض ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر کہ جو اس کی طرف جانے کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہر سال میں، کیا ہر سال میں حج فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس میں حج کے فرض ہونے کا ثبوت ہے اس آیت میں۔ کس پر؟ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس دولت ہے اور وہاں جانے تک کی صلاحیت ہے، اس پر حج فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ حدیث میں آیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے دوبارہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا اگر میں ہر سال میں ہاں کہہ دیتا، فرمایا اگر میں ہر سال میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ چیزیں ظاہر ہو جائے تو تمہیں ناگوار لگے، تمہیں ناگوار گزرے۔ یہ مقام مصطفیٰ، یہ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ حضرات، میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم پہ زیادہ دھیان دیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو صاحب قلم بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم کسی سسٹم کا حصہ بن پائیں گے، جو بھی دنیا میں سسٹم چل رہے ہیں، دنیا میں ایک سسٹم نہیں ہے، ہزاروں سسٹم ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسجد ہے، قادری مسجد، اس کی کمیٹی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ قادری مسجد کی ترقی ہونا ایک سسٹم ہے، تو اگر آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں گے تب آپ ترقی کے لیے راہیں نکال سکتے ہیں، اور سسٹم سے اگر آپ باہر ہیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں۔ جوڈیشری سسٹم ہے، کورٹ کچہری ایک سسٹم ہے۔ اب آپ چاہیں کہ ہم اس سسٹم کے اندر نہ ہوں، ہمارے سارے کام ہو جائیں، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو جائیں؟ آپ غور کریں ذرا میری بات پر۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی پوری جان، پوری طاقت، پورا مال بچوں کی تعلیم پہ لگانا چاہیے، سب کچھ لگانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جو صاحب قلم ہوئے ہیں، جو صاحب قلم ہوئے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ صاحب قلم جنہوں نے اپنے قلم کو شریعت کے سائے میں استعمال کیا ہے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ جنہوں نے اپنا قلم شریعت کے دائرے میں استعمال کیا ہے سونے پہ سہاگا ہے، وہ دنیا میں بھی لوگوں کے محبوب رہے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ عز و جل اس کے محبوب رہیں گے، پیارے رہیں گے۔ تو یہ کورٹ کچہری ایک سسٹم ہے، آپ اس سسٹم کے بالکل باہر ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے، جو صحیح فیصلہ ہو وہ آئے، صحیح فیصلے کی آپ امید کرتے ہیں۔ تو بہرحال
سسٹم کوئی سا بھی ہو، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، سسٹم کوئی سا بھی ہو، جب تک آپ اس سسٹم کے اندر داخل نہیں ہوں گے وہ کام نہیں ہو پائے گا اور نہ ترقی ہو پائے گی۔ آپ کالج اور یونیورسٹی کی دنیا لے لو، آپ اسکول کی دنیا لے لو، مدرسے کی دنیا لے لو، آپ اگر ٹیچر ہیں تو ٹیچروں کا جو سسٹم ہوتا ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں اپنے بچوں کو، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ کے طلبہ ہیں، ان کو جس طرح سے چاہیں ترقی دیں اور جس طرح سے چاہیں وہ۔ اور اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں اور سدھار لانا چاہتے ہیں ٹیچر والے سسٹم میں، آپ ٹیچر نہیں ہیں اور ٹیچر کے سسٹم میں سدھار لانا چاہتے ہیں، شکشا کے اس میں سدھار لانا چاہتے ہیں، تعلیمی محکمے میں آپ سدھار لانا چاہتے ہیں اور اس سسٹم میں کوئی ہے ہی نہیں، تو سدھار کہاں سے آئے گا؟ اس لیے یہ ذہن آپ کو دیتا ہوں کہ کسی چیز میں سدھار لانا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ بنیں۔ اور سسٹم کا حصہ جب ہم بن پائیں گے جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بڑھیا سے تعلیم دیں، اچھے سے پڑھائیں گے، دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بچے بچیوں کو کامیابی عطا فرمائے جو ہمارے بچے بچیاں دینی یا دنیاوی تعلیمات میں کوششیں کر رہے ہیں اور آگے نکلنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھ لیجئے سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔